بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، یا پھر مولوی کی ویسے زندگی ہو، چاہے اس کی ریئل لائف ہو یا سوشل میڈیا کی لائف ہو، چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہو یا کسی محفل میں، بات یہ ہے کہ بھائی کچھ عرصے سے مولویوں نے نا ممبروں پہ بیٹھ کے، اور جو سوشل میڈیا کے مولوی ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا کہ اسے بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے قرآن کا پتہ نہیں ہے، اس کے کلپس کاٹ کاٹ کے، ان کے کلپس کاٹ کے، جہاں کہیں کوئی 100 میں ہزاروں میں کوئی ایک دفعہ ان سے کوئی غلطی ہوگی، کسی آیت میں کوئی لفظ پڑھنے میں غلطی ہوگی، کوئی زبر زیر کی غلطی ہوگی، کوئی وہ غلطی کر گئے تو وہ کلپ کاٹ کر عوام کو یہ بات بتاتے تھے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، اور اس بندے سے دین سیکھ رہے ہیں جی۔ تو یہ پروپیگنڈے کرتے تھے ان کے خلاف، اور بس اوپر بڑا سا کر کے لکھ دیتے تھے، یہ تھمبنیل دے دیتے تھے، یا پھر اپنی تقریر میں پہلے ہی یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی اسے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا اور عوام اس سے دین سیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح کی اور بہت سی باتیں اس چیز کو بنیاد بنا کر کے انجینئر محمد علی مرزا قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے۔ ہم تو بہت مرتبہ سمجھا چکے تھے ان عوام کو، ان لوگوں کو، ان مولویوں کو، ان فرقہ بازوں کو کہ سر یہ مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہر انسان سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت زیادہ مثالیں دے چکے تھے، انجینئر صاحب نے خود ان کی مثالیں دی ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے اتنی زیادہ جگہ پہ غلطی ہوئی، لیکن ہم نے کبھی ان کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کی۔ اور بھی بہت سے مولوی ہیں، ان کے اپنے اساتذہ کرام ہیں، ان سے یا پھر اور جتنے بھی عوام ہیں، یا جو بھی قرآن کا کوئی درس دینے والا بندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی لگ جاتی ہے اس سے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی معصوم ذاتیں تو نہیں ہے نا، ہم سے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ وہ جو جن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم سے ہو سکتی ہیں غلطیاں، ہم کر سکتے ہیں غلطیاں، تو انجینئر صاحب سے بھی ہو جایا کرتی تھی مختصر جی۔ تو یہ فرقہ بازوں نے جی ان کے کلپس کاٹے اور عوام کو جی بھڑکانا شروع کر دیا کہ اس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے، تو اب پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ہمارے سمجھانے پہ تو انہوں نے نہیں سمجھا۔ ہم نے بتایا کہ بھائی ایسے ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان ہے، پڑھنے میں وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر وہ غلطی کر جاتے ہیں پڑھنے میں، تو وہ نیچے آیت بھی لکھ کر بتاتے ہیں نا، نیچے آیت بھی لکھی ہوئی آتی ہے کہ بھائی ٹھیک آیت یہ ہے، یا وہ کوئی غلط اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، یا وہ کوئی اس کی غلط وہ کوئی تشریح کر رہے ہیں، یا کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ غلط بتا رہے ہوں، یا وہ جو بول رہے ہیں اسی حساب سے بتا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک غلطی انسان کو لگ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں مانا کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ ہمارے سمجھانے پہ یہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، دیوبند کے امام، دیوبند فرقہ کو جو اس وقت پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، ماشاءاللہ میں دل سے ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے یہ جو علم ہے، جو ان کا دین کے لیے کوششیں ہیں جو ان کی، وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اختلافات ان سے ایک طرف ہیں، لیکن میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں۔ وہ ایک بہت بڑے پائے کے مفتی ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ لوگ بھی ان سے واقف ہوں گے، بہت زیادہ نام آپ کو پتہ ہوگا، خاص کر جو دیوبند کے لوگ ہیں وہ تو واقف ہوں گے ہی، بریلویوں کو تو چلے چھوڑ دیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جب انہوں نے فلسطین کے بارے میں ویڈیو بنائی اپنی حالیہ، یہ کچھ ہی دن پہلے یہ آئی ہے ویڈیو، تو اس میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہی غلط پڑھ دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہی غلط پڑھ دی۔ تو یہ آیت ذرا آپ دیکھیں انہوں نے کیسے پڑھی ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا۔ اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله وجهاد في سبيل الله أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله وجهاد۔ ہاں جی، تو اب آپ اندازہ لگا لیں یہاں سے کہ انجینئر صاحب غلط ہیں یا پھر ہر بندہ ہی غلط پڑھ سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا جو لوگ کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ یہاں سے دیکھ لیں۔ کیا ہم اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مفتی تقی عثمانی کو مفتی نہ کہو، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ دین فروش ہے؟ کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے؟
یہ تمام الزامات جو آپ اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگایا کرتے تھے، کیا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر بھی لگائیں گے؟ یہ دیوبند کے لوگ، دیوبند کے مولوی ہیں، کہ اتنی بڑی شخصیت کو بھی آپ اپنے کہیں گے، غلط کہیں گے؟ بنتا تو یہی ہے کہ آپ انہیں بھی غلط کہیں، لیکن نہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ کا اندر سے بھی یہ آواز آئے گی، آپ کو اب پتہ چلے گا، ہمارے سمجھانے سے نہیں پتہ چلتا تھا، آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے تھے، پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن ایک بغض میں، ایک انسان کے بغض میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں، آپ اتنا اس کی نفرت میں آگے چلے گئے ہیں کہ آپ اس بندے کی ٹھیک بات کو بھی آپ غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے مفتی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھا کریں، جن چیزوں کو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجینئر صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان سے پرہیز کیا کریں، ان کے عقائد کے معاملات میں قرآن و سنت سے دلیل پیش کر کر اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ یہ ان کے خلاف یہ تو میں یہ کرنے والا کام اور یہ نعرے بازیاں اور یہ فتوے بازیاں، یہ کام بغیر دلیل کے کرنے سے اچھا ہے کہ بھائی ان کے خلاف اگر کوئی ویڈیو بنانی ہے تو دلیل سے بات کریں، قرآن و سنت سے ان کے مقابلے میں دلیل لے کر آئیں، اور عوام آپ کی بات کو دیکھے گی کہ بھائی اگر آپ کی بات میں دم ہوا تو عوام آپ کی بات سننے لگ جائے گی، سمپل سا ہے۔ تو بس یہی کہنا تھا، یہی عرض آپ سے کرنی تھی، بس یہی بتانا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی غلطی کر دی ہے سرکار، آپ تو انجینئر صاحب کو کہا کرتے تھے نا، تو یہ اللہ کا ہی کرنا ہوا ہے بھائی، اللہ نے یہ کیا ہے بھائی، کہ جو لوگ انجینئر صاحب کو ان وجوہات کی وجہ سے رگڑا لگانے کی کوشش کرتے تھے اور کہنے کی کوشش کرتے تھے، عوام کو بتانے کی کوشش کرتے کہ انجینئر صاحب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی کروڑوں لوگوں کے سامنے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ہم انہیں تو نہیں نہ کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پڑھنے میں یہ لگ جاتی ہے غلطی ہر انسان کو۔ جزاک اللہ خیر۔